متى ترانا ونراك متى ترانا. قضیہ حملیہ کی تعریف میں کہتے ہیں کہ ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف نفیاً یا اثباتاً، یعنی ایک شے کی آپ نے نفی کا اسناد کیا ہے یا اس کے ثبوت کا اسناد کیا ہے. تو ایک شے کا جب آپ دوسری کی طرف اسناد دیتے ہو، ایک شے کو دوسری کی طرف منسوب کرتے ہو، فلاں بندہ جو ہے وہ عالم ہے، تو آپ نے علم کی صفت کو زائد کی طرف منسوب کیا ہے، علم کی صفت کی آپ نے زائد کی طرف نسبت دی ہے. تو ایک شے کی دوسری شے کی طرف آپ نسبت دیتے ہو، وہ ثبوتاً نسبت دیتے ہو جیسے قضیہ موجبہ ہوتا ہے، یا نفیاً نسبت دیتے ہو جیسا کہ قضیہ سلبہ ہوتا ہے. تو ایسا قضیہ جس میں ایک شے کی دوسری شے کی طرف نسبت دی جائے، وہ نسبت ثبوتی بھی ہو سکتی ہے، سلبی بھی ہو سکتی ہے، ایسے قضیے کو قضیہ حملیہ کہتے ہیں. اور اگر ایک شے دوسری شے کے ساتھ مشروط ہونے کی خبر دے رہے ہو، ایک شے کے کسی دوسری شے کے ساتھ مشروط ہونے کی خبر دے رہے ہو، تو اسے قضیہ شرطیہ کہتے ہیں. قضیہ شرطیہ میں خبر ہوتی ہے. کس بات کی خبر ہوتی ہے؟ کہ یہ جو تالی ہے یہ فلاں مقدم کے ساتھ مشروط ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کان الشمس تالیتاً فالنہار موجود، نہار کا موجود ہونا آپ خبر دے رہے ہو کہ نہار کا موجود ہونا مشروط ہے. کس کے ساتھ؟ طلوع شمس کے ساتھ. اگر آپ مصنوعی طریقے سے اتنی روشنی پیدا کر دیتے ہو کہ ہر چیز دن کی طرح آپ کو لگتی ہے، تو اسے ہم دن نہیں کہیں گے. دن مشروط ہے کس کے ساتھ؟ طلوع شمس کے ساتھ. اذا زال الشمس فالصلاۃ واجبۃ، جب شمس زوال کرے گا تو ظہر کی نماز آپ پر واجب ہے. تو آپ خبر دے رہے ہیں کہ نماز کا، ظہر کی نماز کا واجب ہونا مشروط ہے. کس کے ساتھ؟ زوال شمس کے ساتھ. ہو رہی ہے بات؟ اچھا، تو قضیہ شرطیہ میں آپ تالی کے کسی مقدم کے ساتھ مشروط ہونے کی خبر دیتے ہو. ٹھیک ہے؟ اور قضیہ حملیہ میں ایک شے کی دوسری شے کے ساتھ منسوب ہونے کی خبر دیتے ہو. تو اب آسان ہو گیا نا؟ یہ موضوع ہے، یہ محمول ہے. تو قضیہ حملیہ میں آپ کیا کرتے ہو؟ ایک شے کے دوسری شے سے منسوب ہونے کی خبر دیتے ہو. اور شرطیہ میں آ جاؤ، یہ مقدم ہے، یہ تالی ہے، تو ایک شے کے دوسری شے سے مشروط ہونے کی خبر دے رہے ہو. تو یہ تعبیر زیادہ آسان ہے. ایک شے کی دوسری شے سے منسوب ہونے کی خبر ہو تو اسے قضیہ حملیہ کہتے ہیں. ایک شے کی دوسری شے سے مشروط ہونے کی خبر ہو تو اسے قضیہ شرطیہ کہتے ہیں. یہ تعبیرات زیادہ آسان ہیں، زیادہ سلیس ہیں بنسبت ان تعبیرات کے جو ابھی آپ کتاب میں پڑھیں گے. واضح ہو گئی بات؟ تو قضیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ. حملیہ کی تعریف بھی پہنچ گئی، شرطیہ کی تعریف بھی پہنچ گئی. اچھا، ضمنی طور پہ ایک نقطہ اور بھی مصنف نے بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قضیے کے اجزاء تین ہیں. قضیے کے اجزاء کتنی ہیں؟ قضیے کے اجزاء کے متعلق بحث ہے.
کہ اس کے اجزاء 3 ہیں یا 4 ہیں. اس کا اشارہ گزر چکا ہے تصدیق کی بحث میں، یا تصدیق کی جب ہم نے تعریف بیان کی تھی تو وہاں انہوں نے تصدیق کے اجزاء اور قضیے کے اجزاء، ان دونوں کے اجزاء کی بحث کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا تھا، کیونکہ تصدیق کے اجزاء کی بحث مربوط ہے کس سے؟ قضیے کے اجزاء کی بحث سے. تو جب تصور تصدیق کی تعریف بیان کی گئی تھی تو وہاں تصدیق بسیط ہے یا مرکب ہے، مرکب ہے تو کتنی اجزاء ہیں، وہاں قضیے کے اجزاء کا حوالہ بھی آیا تھا. تو آج جب اس نے قضیے کی تعریف اور اس کی اقسام کو بیان کیا ہے تو ضمنی طور پہ مصنف نے اپنا قول دے دیا ہے. کیا؟ کہ قضیے کی اجزاء 3 ہیں، موضوع، محمول اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ نسبت ہے کہ جو اس موضوع اور محمول کے درمیان ان کو جوڑتی ہے، جس کو آپ اسناد کہتے ہیں. اگر اس اسناد کو، اس نسبت کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو وہ موضوع مفرد اور محمول بھی مفرد، دو الگ الگ مفرد شمار ہوں گے. ایک قضیہ تب شمار ہوں گے وہ دونوں جب ان دونوں کے درمیان آپ ربط دو گے. وہ جو آپ نے ربط دیا ہے نا، اسی ربط کو نسبت بھی کہہ سکتے ہو، اسناد بھی کہہ سکتے ہو، وہ تیسری چیز ہے. تو ایک موضوع ہے، ایک معمول ہے، تیسری چیز ان دونوں کے درمیان ربط ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مثلا جب آپ کہتے ہو کہ زید خالد کا بھائی ہے تو ایک زید ہے ایک خالد ہے، تیسری چیز ان دونوں کے درمیان اخوت ہے. ٹھیک؟ ملک صاحب کتاب کے مالک ہیں، ایک ملک ہے ایک کتاب ہے، درمیان میں ایک تیسرا رشتہ ہے، وہ کیا ہے؟ ملکیت ہے. یہ جو درمیان میں ملکیت ہے، اخوت ہے، ان ساری چیزوں کو ایک جامع نام دے دیا اس نے، کیا؟ نسبت. یا موضوع اور محمول کے درمیان ارتباط، رابطہ. یہ جو رابطہ ہے، یہ جو ارتباط ہے، یہ جو اسناد یا نسبت ہے، یہ تیسری چیز ہے. اگر یہ ہٹا دو تو پھر یہ دو الگ الگ مفرد شمار ہوں گے، قضیہ شمار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو نسبت ہوگی تو قضیہ شمار ہوگا، نسبت نہیں ہوگی تو قضیہ شمار نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبت کو پھر ایک قضیے کے اندر جز کی حیثیت حاصل ہے. تو قضیے کے اجزاء پھر کتنی ہو گئے؟ 3 ہو گئے. موضوع ہے، محمول ہے، ان دونوں کے درمیان میں نسبت ہے. باقی رہی قضیے کی صفات کہ یہ موجبہ ہے، یہ سالبہ ہے، یہ صادقہ ہے، یہ کاذبہ ہے، وہ اس کے اجزاء نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ اجزاء جو ہوتے ہیں اس کے وجود کو تقویم دیتے ہیں، جن سے اس کا وجود متحقق ہوتا ہے. اگر وہ نکال دیا جائے تو وجود ناقص ہو جاتا ہے یا وجود ختم ہو جاتا ہے. اور کچھ چیزیں وجود مکمل ہونے کے بعد اس کو سائڈ سے، یعنی اس کے وجود سے باہر سے اس کو آ کے عارض ہوتی ہیں، وہ اس کی صفات ہوتی ہیں. صفات وجود میں شامل نہیں ہوتی ہے. بات ہو گئی بات؟ جیسا کہ یہ رنگ جو ہے یہ دیوار کا جز نہیں ہے، دیوار وجود میں آنے کے بعد یہ رنگ جو ہے اس کو عارض ہوا ہے. دیوار جو ہے اس کا جو اجزاء وہ ہیں جن کو جوڑ کے دیوار بنائی گئی ہے، وہ اینٹیں ہیں، اور اینٹوں کے درمیان ربط دینے کے لیے سیمٹ ہے، الی آخر ہی جو باقی اجزاء استعمال ہوئے ہیں. تو قضیے کے اجزاء دو مفرد کو جوڑنے کے لیے تیسری چیز جو درمیان میں سیمٹ کا کام کرتی ہے وہ نسبت ہے. تو نسبت جو شمار ہوگی. ٹھیک ہے نا ملک صاحب؟ باقی قضیہ بن گیا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو صفت دیتے ہو، کیا؟ کہ یہ موجبہ ہے، یہ سالبہ ہے، صادقہ ہے، کاذبہ ہے، محصورہ ہے، محملہ ہے. یہ آگے باقی صفات جو آپ اس کو دے رہے ہو، یہ صفات اس کو بہر سے عارض ہوئی ہے. اجزاء کے مکمل ہونے سے اس کا وجود جب مکمل ہو گیا تو اس کے بعد جو صفات عارض ہوئی ہیں تو یہ صفات اس کے وجود میں داخل نہیں ہیں، یہ بہر سے اس کو عارض ہوئی ہے. اور یہ چیز کلیات میں بیان ہو چکی ہے کہ چیز کا وجود کیا ہوتا ہے اور وجود سے بہر سے عارض ہونے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں. وہ ارضیات ہوتی ہیں، اس کے ذات کو یا اس کے وجود کو تقویم دینے کے لیے نہیں ہوتی ہے. کلیات ذاتیہ اور کلیات ارضیہ. تو قضیے کے اجزاء کیا ہیں؟ 3 ہیں. یہ نقطہ بھی مصنف نے بیان کیا ہے.
باقی درس کے اندر آج مجھے کوئی دقیق نقطہ نظر نہیں آیا. عبارت ہے کچھ طویل عبارت ہے تو ساری عبارت کا آج ترجمہ ہی کریں گے جب تک کہ کوئی قابل شرح مقام نہیں آ جاتا. اس میں جو اس میں قضیہ کی دو قسمیں کی، پہلے قضیہ کی تعریف کی، اس کے بعد قضیہ کی دو قسمیں کی. ایک کو حملیہ کہا، دوسرے کو اس نے شرطیہ کہا. تو حملیہ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری پر حمل کرتے ہیں، اور پھر اس نے آگے دو قسم بیان کی کہ یہ موجبہ ہے یا سالبہ ہے. تو سالبہ میں تو کوئی چیز حمل ہی نہیں ہوتی، اس کے باوجود اس کو حملیہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو سوالب ہوتے ہیں ان کو مجازاً وہی نام دیا جاتا ہے جو موجبات کا ہے. سوالب کو وہ سیم نام جو موجبہ کا ہے. مثلا موجبہ میں آپ محمول کو موضوع کے کندھوں پہ حمل کرتے ہیں، ٹھیک. وہاں تو حمل کی نفی ہوتی ہے سوالب میں، پھر سوالب کو کیوں حملیہ کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کہتے ہیں مجازاً وہی نام دیتے ہیں جو اس کے بھائی کا. ورنہ اگر مصداقاً دیکھا جائے تو واقعاً اس کے اندر حمل نہیں ہوتا. مصداقاً دیکھا جائے تو حمل کی صفت اس کے اندر موجود نہیں ہوتی. تو مجازاً یعنی شبیہاً، یہ اس کے ساتھ شباہت رکھتا ہے شکل و صورت میں، تو اس لیے اس کو بھی وہی موجبہ والا نام دے دیا جاتا ہے. ورنہ مصداقاً دیکھا جائے یا حقیقتاً دیکھا جائے تو واقعاً جیسے آپ کہہ رہے ہیں بات ایسے ہی ہے. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم قضیہ کا حمل کرتے ہیں، تو یہ حمل کی دو قسموں میں سے کون سا حمل ہو گیا؟ حمل کی قسمیں ابھی ہم بیان نہیں کر رہے، ابھی تو ہم نے بحث شروع کی ہے. آگے بحث آ رہی ہے، قضیے کی بحث انشاءاللہ 2-3 مہینے آپ کو کھپائے گی. تو حمل کی قسمیں، محمول کی قسمیں اور موضوع کی قسمیں، یہ ساری تقسیمات آگے آ رہی ہیں. جو چیزیں متن کے اندر موجود ہیں وقت سے پہلے ان کو جو ہے وہ سوال بنا کے یا سوال کے اندر اس کو شامل کر کے درس کے اندر شامل کرنا، یہ میرے خیال بے محل طویل ہے. آپ نے وقت سے پہلے درس کو جو ہے وہ لمبا کر دیا ہے، طویل کر دیا. مناسب جگہ آئے گی تو پھر یہ ساری بحثیں اس کے ضمن میں بیان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. ہاں متن سے باہر کا سوال ہے تو پھر اس کو ہم شامل کریں گے درس میں. جو چیزیں متن میں آگے آ رہی ہیں اس کا انتظار کیا جائے. مصنف کی عبارت جی کیا ہے؟ مصنف کی عبارت فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا کی ضمیر اس قضیے کی طرف جا رہی ہے. اگر اس قضیے کے اندر حکم ہو بثبوت شیئن، ایک شے کے ثبوت کا، لشیئن کسی دوسری شے کے لیے، یعنی آپ نے حکم لگایا ہے فلاں چیز فلاں کے لیے ثابت ہے، یا آپ نے حکم لگایا ہے فلاں شے فلاں سے منفی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ لفظی ترجمہ. فحملیتن، تو اس کو قضیہ حملیہ کہتے ہیں. تو یہاں آپ تقسیم بما تعریف دونوں ایک ساتھ، جیسا کہ مصنف کی روٹین ہے، تقسیم میں وہ تعریف بھی ساتھ بیان کر جاتا ہے. اچھا، موجبتاً او سالبتاً، یہ حملیہ جو ہے موجبہ بھی ہو سکتا ہے، سالبہ بھی ہو سکتا ہے. وَيُسَمَّى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ، جس پر آپ نے، جس چیز پر آپ نے حکم لگایا ہے اس کو موضوع کہتے ہیں. وَالْمَحْكُومُ بِهِ، اور جس چیز کا حکم لگایا ہے اس کو محمول کہتے ہیں. وَالدَّالُ عَلَى النِّسْبَةِ، اور موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت آپ نے پیدا کی ہے، جو اسناد آپ نے دیا ہے، آپ نے محمول کو موضوع سے منسوب کیا ہے، تو درمیان میں جو نسبت ہے اس نسبت پر دلالت کرنے والی چیز کو رابطہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ رابطہ کہتے ہیں. وَقَدْ اُسْتُعِیرَ لَهَا، اس رابطے کے لیے استعارتاً استعمال کیا جاتا ہے ہوا کو. استعارہ کیا ہوتا ہے؟ استعارہ مجاز کی ایک قسم ہے. بلاغت میں آپ جائیں گے مسلمانی میں تو وہاں مجاز کی کئی قسمیں بیان کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک قسم جو ہے وہ استعارہ بھی ہے.
تو ہوا جو ہے یعنی استعارتن یعنی مجازن، ہوا کو مجازن بطور ربط استعمال کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ بات آگے شارح بیان کرے گا. وَإِلَّا، اور الا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اگر ایک شے کا آپ دوسری شے پر حکم نہیں لگا رہے ہو تو پھر وہ قضیہ کیا ہے؟ شرطیہ ہے. شرطیہ میں حکم نہیں لگایا جاتا. شرطیہ میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تعلی مقدم سے مشروط ہے. تعلی کا ثابت ہونا یا تعلی کا ثابت نہ ہونا موقوف ہے کس پر؟ مقدم پر. فشرطیہ یسمى الجزء الاول، شرطیہ کے جزء اول کو مقدم کہتے ہیں، والثانی موضوعان، اور موضوع کہتے ہیں، تعلی کہتے ہیں. خلاصنا یہاں تک جی مصنف کی بات ختم ہو گئی ہے. اب آ جاؤ قولہ، مصنف کا قول موضوعان، موضوع لأنہ وضع وعین، اس کو معین کیا جاتا ہے یا وضع اس کو رکھا جاتا ہے سامنے. کیوں؟ لے یحکم علیہ یا لے یحکم علیہ، تاکہ اس پر حکم لگایا جا سکے. تو موضوع کو آپ پہلے ذہن میں معین کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ ذہن میں مقام تصور میں پہلے موضوع کو رکھتے ہو، پھر اس پر اس محمول کو آپ حمل کرتے ہو، اس محمول کا اس پہ حکم لگاتے ہو. تو چونکہ حکم لگانے کے لیے پہلے اس چیز کو ذہن میں سامنے رکھا جاتا ہے جس پر حکم لگانا ہے، تو سامنے رکھنے کو کیا بولتے ہیں؟ وضع کرنا. سامنے رکھنا یعنی وضع کرنا. تو یہاں وضع سے اس کو موضوع یعنی وہ چیز جس کو سامنے رکھا گیا ہو حکم لگانے کے لیے، اور سامنے سے مراد ذہن میں، نہ کہ سامنے مراد مشاہدے. قولہ محمولا لأنہ امر جعل حملا لموضوعہ، محمول کو محمول کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہوتا ہے جس کو موضوع پر ایک بوجھ قرار دیا گیا ہے. موضوع کے اوپر اس کو، جیسے آپ کسی سواری پر ایک چیز رکھ دیتے ہو، بوجھ کی تشبیہ لے لو، یا وزن جو ہے کسی شے کے اوپر آپ رکھتے ہو، تو اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو محمول ہے ایسی چیز ہے جس کو آپ نے اس موضوع کے کندھے پہ رکھا ہے. تو تصویر کی تشبیہ وہی بنتی ہے، اس لیے ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ محمول، چونکہ اس کو موضوع اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. اور گویا آپ نے جب اسناد دیا تو اس کو، اس صفت کو موصوف کے کندھے پہ رکھ دیا. تشبیہ ایسے بنے گی اگر حصی تشبیہ آپ تو کہو تو. قولہ والدال علی النسبۃ، اللفظ المذکور فی القضیہ الملفوظہ. یاد ہے یہ قضیہ ملفوظہ ہے، قضیہ معقولہ ہے. کہتا ہے قضیہ ملفوظہ میں وہ لفظ جس کو ذکر کیا جاتا ہے. اچھا، الذی یدل علی النسبۃ الحکمیۃ، اور وہ چیز قضیہ ملفوظہ میں جو نسبت حکمیہ پہ دلالت کرتی ہے. قضیہ ملفوظہ میں نسبت حکمیہ پر جو چیز دلالت کرتی ہے یسمى رابطہ، اس چیز کا نام رابطہ ہے. تسمیت الدال باسم المدلول، ایک ہوتا ہے دال اور دوسرا اس کا کیا ہے؟ مدلول. لفظ دال ہوتا ہے یا مدلول ہوتا ہے؟ مدلول کیا ہوتا ہے؟ معنی. لفظ دال ہوتا ہے، معنی اس کا مدلول ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. مصنف کہتا ہے کہ موضوع اور محمول کے درمیان جو ربط یا اسناد پیدا کرتا ہے وہ نسبت لفظ نہیں، اس نسبت کا جو معنی ہے. تو ربط پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ لفظ کا یا لفظ کے معنی کا؟ معنی کا. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ موضوع اور محمول کے درمیان ربط کون پیدا کرتا ہے؟ لفظ رابط، یا لفظ رابط کا جو معنی ہے.
وہ جو مانا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا تو رابط کون پیدا کرتا ہے موضوع محمول کے درمیان؟ لفظ رابط کا معنی. تو معنی کا کام ہے ربط پیدا کرنا. ٹھیک ہے نا. تو پھر جس کا کام ہو اسی کی طرف لفظ رابط منسوب ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. تو اسی کو آپ کیا کہیں گے؟ رابط. کیونکہ رابط اسی نے پیدا کیا ہے تو آپ اسی کو رابط کہو. اچھا لیکن آپ رابط کس کو کہہ رہے ہو؟ اس لفظ کو جو اس معنی پہ دلالت کرتا ہے. تو معنی مدلول ہے اور لفظ دال ہے. وہ جو کام انجام دیا ہے معنی نے انجام دیا ہے، یعنی مدلول نے انجام دیا ہے. آپ نے اس کام کو منسوب کر دیا ہے دال کی طرف. کیوں ایسا کیا ہے؟ کہتے ہیں تسمیۃ الدال بے اسم المدلول. وہ نام جو اس کے مدلول کو ملنا چاہیے تھا وہ نام ہم نے اس کے دال کو دے دیا ہے. کوئی زیادہ دقیق بات نہیں ہے یار، لفظی بات ہے. اچھا بھئی کیوں ایسا کیا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ فَإِنَّ الرَّابِطَ حَقِيقَةً هِيَ النِّسبَةُ الْحُكْمِيَّةُ. در حقیقت دیکھا جائے تو جس چیز نے ربط پیدا کیا ہے موضوع محمول کے درمیان وہ نسبت حکمیہ خود آپ ہے، نہ کہ لفظ جو اس کے لیے بولا جاتا ہے. وہ جو نسبت حکمیہ موضوع محمول کے درمیان میں ہوتی ہے نا وہ ربط پیدا کرتی ہے. اس کو تعبیر میں لانے کے لیے آپ جو لفظ بولتے ہو یہ لفظ ربط پیدا نہیں کرتا. اچھا یہاں تک بات مکمل ہو گئی ہے، خلاص. آگے ایک دوسرا نقطہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے وَفِي قَوْلِهِ وَالدَّالُ عَلَى النِّسْبَةِ رَابِطَةً. مصنف نے کہا ہے کہ وہ چیز کے جو نسبت پہ دلالت کرتی ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں. اس عبارت کے اندر اشارہ ہے الی اس بات کی طرف ان الرابطہ اداتن، کہ رابط ہمیشہ ادات ہوتا ہے. کہاں سے آپ کو یہ اشارہ ملا ہے؟ کہتا ہے کیونکہ لدلالتھا علی النسبت، کیونکہ یہ رابط دلالت کرتا ہے نسبت پر، اور اللہ تہیا معنی حرفی غیر مستقل. دیکھو توجہ فرمائیے، دو مستقل چیزوں کے درمیان ربط پیدا کرنا صرف اس معنی کا کام ہے جو معنی حرفی ہو، جو معنی غیر مستقل ہو. ایک مستقل چیز دوسری مستقل چیز کے ساتھ خود بخود ربط پیدا نہیں کرتی. دو سخت چیزیں جوڑنے کے لیے درمیان میں آپ کو ایک نرم چیز جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا. دو اینٹیں آپس میں نہیں جڑ سکتی، درمیان میں آپ کو سیمنٹ کا سہارا لینا پڑے گا. سمجھ آ گئی نا؟ تو ہمارے پاس اسم بھی مستقل ہے، فعل بھی مستقل. دو اسم جوڑنا چاہتے ہو یا ایک اسم اور ایک فعل جوڑنا چاہتے ہو، ایسے ہی بنتا ہے نا قضیہ جو بنتا ہے دو اسم جوڑ کے بنایا جاتا ہے، یا ایک اسم اور ایک فعل، اور وہ دونوں کیا ہیں؟ وجودان مستقل ہیں. یاد ہے استقلال کی دو قسمیں پیچھے بیان ہو چکی ہیں. تو ان کو جوڑنے کے لیے درمیان میں آپ کو ایک نرم چیز چاہیے، غیر مستقل چیز چاہیے. کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ دو مستقل چیزوں کو جوڑنے کے لیے ہمیشہ درمیان میں جو چیز ہوتی ہے جو ربط کا کام کرتی ہے وہ غیر مستقل ہوتی ہے. وہ معنی حرفی معنی ہوتا ہے، مستقل معنی نہیں ہوتا. شارح کہتا ہے کہ مصنف نے یہ جو عبارت دی ہے نا کہ جو نسبت پہ دلالت کرتی ہے اس کو رابط کہتے ہیں، اس عبارت کے اندر ایک دوسری چیز بھی چھپی ہے. وہ کیا؟ کہ بھائی اس نسبت کے لیے، رابطے کے لیے جب بھی کوئی چیز آپ بولیں گے تو وہ حرف ہوگا، حرف کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بول سکتے ہو. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ رابط کا کام صرف معنی حرفی دیتا ہے. تو آپ رابطے کے لیے جب بھی کوئی لفظ بولیں گے تو وہ معنی حرفی ہوگا، جیسا کہ افعال ناقصہ ہیں یا ضمائر ہیں. یہ معنی حرفی رکھتے ہیں. کیوں معنی حرفی رکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کا معنی غیر مستقل ہے، ضمیمے کا محتاج ہے، جیسا کہ یہ بحث مفرد کی تقسیم میں گزر چکی ہے. مصنف کی اس عبارت میں اشارہ ہے الی اس بات کی طرف ان الرابطہ اداتن، رابط جو ہوتا ہے نا موضوع اور محمول کے درمیان اداتن دائماً وہ حرف ہی ہو سکتا ہے.
حرف کے علاوہ اسم یا فعل کو آپ بطور رابط استعمال نہیں کر سکتے ہو. کیوں؟ لے دلالتہا، یہ اشارہ آپ نے کیوں سمجھا ہے؟ کہتا ہے کیونکہ لے دلالتہا، یہ لفظ رابط جو ہے دلالت کرتا ہے نسبت پر، اور نسبت کیا ہے؟ اللہ تی ہے معنی حرفی غیر مستقل. رابط دلالت کرتا ہے نسبت پر، اور نسبت جو ہے وہ ایک حرفی معنی ہے، ایک غیر مستقل معنی ہے. یہاں سے ہم نے سمجھا کہ رابط ہمیشہ ادات ہی ہو سکتا ہے، ادات کے علاوہ کوئی اور چیز رابط نہیں ہو سکتی. وَعَلَمْ أَنَّ الرَّابِطَ قَدْ تُذْكَرُ فِي الْقَضِيَّةِ الْمَلْفُوظَةِ وَقَدْ تُحْذَفُ. اچھا بھی یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قضیہ ملفوظہ کے اندر کبھی رابط نسبت کو لفظوں میں بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ تلفظ کیا جاتا ہے، اور کبھی آپ قضیہ ملفوظہ میں نسبت کی طرف اشارہ دینے کے لیے کوئی لفظ تلفظ نہیں کرتے، حذف کرتے ہو. والقضیہ الاول تسمى ثلاثیہ، اگر آپ نے وہ تین الفاظ بولے ہیں، ایک موضوع کے لیے، ایک محمول کے لیے، ایک نسبت کے لیے، یعنی آپ نے قضیہ ملفوظہ میں نسبت کو تلفظاً ذکر کیا ہے، اسے کہتے ہیں ثلاثی، قضیہ ثلاثی، یعنی جس کے تین اجزاء مذکور ہوں. وعلی الثانی، اور دوسری صورت میں کہ جب آپ موضوع اور محمول کا تلفظ کرتے ہو لیکن نسبت جو ہے اس کا تلفظ نہیں کرتے ہو، تو قضیے کا نام ہوگا ثنائی، یعنی وہ قضیہ جس کے دو اجزاء کا تلفظ کیا گیا ہے. تو تلفظ میں آپ نسبت کو ذکر کرتے ہو یا حذف کرتے ہو، لیکن حقیقت میں وہ موجود رہتی ہے. تلفظ نہ کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، رہے گی. اجزاء قضیے کے تین ہی رہیں گے، اب تلفظ تین کا کرو یا دو کا کرو. قولہ وقد استعیر لہا، اس رابط کے لیے مجازاً استعارتاً استعمال کیا جاتا ہے ہوا. کس کو؟ ہوا کیا ہے یہاں پہ؟ نائب الفاعل ہے استعیر کا. لفظ ہوا جو ہے وہ بطور نمونہ لے کر آیا ہے، ورنہ ساری ضمائر جو ہیں اس کی، جو اس کی اخوات ہیں، وہ ساری ضمائر میں حسب احتیاط تثنیہ مذکر مؤنث ساری استعمال ہو سکتے ہیں. اعلام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ان الرابطہ تنقسم الی زمانیۃ، رابط کی دو قسمیں ہیں. رابط زمانی ہوتا ہے. زمانی کیا ہوتا ہے؟ تدل علی اقتران النسبۃ الحکمیۃ باحد الازمنۃ الثلاثۃ، جو دلالت کرتا ہے کہ نسبت حکمیہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر وقوع رکھتی ہے یا کسی ایک زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یعنی موضوع اور محمول کے درمیان میں جو نسبت ہے، یہ نسبت کسی زمانے کے اندر حاصل ہوئی ہے. وہ رابط زمانی کیا کرتا ہے؟ اسناد کے زمانے کو بھی ساتھ بیان کرتا ہے کہ یہ جو موضوع محمول کے درمیان اسناد ہے، یہ فلاں زمانے میں اسناد پیدا ہوا ہے، ماضی میں، حال میں، یا مستقبل میں ہوگا. کان زید کانا قائمان، کیا سمجھے آپ نے؟ زید اور قیام کے درمیان اسناد جو ہے وہ ماضی میں ہوا ہے. زید کھڑا تھا، تو قیام کا اسناد زید کی طرف پچھلے زمانے میں حاصل ہوا ہے. تو اسناد کا زمانہ بھی اس نے کانا نے، تو کانا رابطہ ہے جس نے باقاعدہ اس نے موضوع محمول کے درمیان حاصل ہونے والی نسبت کا زمانہ بھی بیان کیا ہے. بس ہو رہی ہے نا بات. وغیر زمانیہ، اور رابط غیر زمانی بھی ہوتا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ بخلاف ذالک، یہ صرف موضوع محمول کے درمیان اسناد تو حاصل ہو گیا ہے، اسناد کو بیان کرتا ہے کہ اس کے درمیان اسناد ہے، لیکن وہ اسناد کے زمانے میں آئے، زمانے کو بیان نہیں کرتا. بخلاف ذالک، پچھلے کے خلاف ہے. یہ صرف ربط بیان کرے گا، موضوع محمول کے درمیان اسناد بیان کرے گا، اسناد کے زمانے کو بیان. زید ہوا قائم، کس زمانے میں زید اور قیام کے درمیان اسناد حاصل ہوا؟ ہوا بیان نہیں کرے گا. اچھا، وذاکر الفارابی، فارابی بھی ایک بڑا مصنف ثانی ہے، ثالث ہے، ثانی ہے، منطق کا مصنف ثانی ہے، ایک فیلسوف ہے، حکیم ہے، گزر چکا ہے، بہت بڑی معروف شخصیت ہے. اس کی تاریخ اور اس کی سیرت جو ہے آپ کتابوں میں مل جائے گی، آپ کو مقدمات میں لکھی ہوتی ہے.
اس نے کہا ہے کہ ان الحکمت الفلسفیہ لما نقلت من اللغت اليونانیت الى العربیت، جب اس فلسفے کو یا علم منطق کو دوسری زبان یعنی یونانی زبان سے عربی زبان میں کنورٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، علماء عرب نے اس علم کو یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل کیا ہے۔ ترجمانہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ پہلے وہ فلسفے کتاب یونانی زبان میں تھی تو انہوں نے اس کو عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ ترجمہ اور چیز ہوتی ہے، اس علم کو اس زبان میں نقل کیا گیا ہے۔ اب اسی علم کے قواعد، قوانین، ساری چیزیں جو کسی اور زبان میں تھیں وہ ساری چیزیں اب ضبط کی گئی ہیں عربی زبان میں، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کو، ہمارے بزرگان کو، ہمارے علماء کو، ارباب اختیار کو چاہیے کہ یہ جو ابتدائی علوم ہیں نا، جو سیڑھی ہیں جن کو طے کر کے بچے نے منزلیں طے کرنی ہیں، ابتدائی علوم میں منطق آتی ہے۔ منطق جو ہے وہ ریاضی کی بہن ہے، تو اس کو آپ بچے کو ابتدا جب تختی لکھوائیں گے، پہاڑا یاد کروائیں گے، ریاضی پڑھائیں گے، تو وہ پہلے دن سے ہی بیچارے کو کسی غیر کی زبان میں آپ یہ علم پڑھائیں گے تو بچہ ویسے نہیں سیکھ سکے گا جس طرح بچے کو اگر اس کی مادری زبان میں اگر وہ علم سکھائیں گے تو جتنا آسانی سے پک کرے گا۔ تو بیس کو مضبوط کرنے کے لیے بچے کا علمی سفر مادری زبان سے شروع کرنا چاہیے، پھر آگے جا کے دیگر زبانیں سیکھتا جائے یا دیگر زبان کے اندر جو علوم ہے پڑھتا جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بچے کا اسٹارٹ ہی مادری زبان کے علاوہ کسی اور زبان سے جب لیں گے تو بچے کے لیے مشکل ہے، پہلے زبان سمجھے پھر وہ اس زبان کے اندر جو علم ہے اس علم کو سمجھے، یہ مشکل ہو جائے گا۔ اور غیر کی زبان میں کبھی بھی اس گہرائی کو انسان درک نہیں کر سکتا جس گہرائی کو انسان اپنی مادری زبان والے الفاظ کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے۔ یہ پوری دنیا کا قانون ہے، جتنے بھی آپ ماہر ہو جائیں۔ اچھا، تو علماء عرب نے اس ضرورت کے تحت کیا کیا؟ اس علم کو وہاں سے کنورٹ کیا ہے، وہاں سے شفٹ کیا ہے اپنی زبان میں۔ جب شفٹ کیا انہوں نے عربی زبان میں تو انہوں نے عربی زبان میں واجد القوم ان الرابطہ الزمانیات فی اللغت العربیت ہی الافعال والناقصۃ، تو ان کو مل گیا کہ رابط زمانی جو ہے عربی زبان میں یہ افعال ناقصہ موجود ہیں، یہ رابط زمانی کا کام دیتے ہیں، لیکن لم یجدوا فی تلک اللغت رابطہ غیر زمانیہ، لیکن وہاں اصل زبان جہاں سے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں اس علم کو، اس زبان میں رابط غیر زمانی تھا۔ ادھر جس زبان میں نقل کر رہے تھے ادھر رابط غیر زمانی ان کے پاس نہیں تھا۔ تقوم مقام الاست فی الفارسیت یا مقام الاسطین فی اليونانیت، یونانی زبان میں استین، فارسی میں است، اردو میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ زید قائم، زید کھڑا، ہے لگاؤ گے تو اسناد بنے گا، ہے نہیں لگاؤ گے تو مفرد الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو آپ نے باقاعدہ وہاں اسناد کے لیے وہ نسبت کے لیے تلفظ کرنا پڑتا ہے، اردو میں، فارسی میں، عربی میں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو عربی زبان میں رابط غیر زمانی نہ ملا، ان کے پاس تھا ہی نہیں، عربی کی بلاغت کی وجہ سے ان کو تلفظ کی احتیاج ہی نہیں تھی، لہجے سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان وہ اسناد ہے، وہ لہجہ کام دیتا تھا اسناد کا، تلفظ کی احتیاج نہیں تھی۔ تو پھر جب ان کے پاس تلفظ کے لیے رابط غیر زمانی کے طور پہ استعمال ہونے والا لفظ نہیں تھا تو استعارو، انہوں نے وہ جو علماء اڈاپٹ کر رہے تھے اس علم کو اس زبان میں، انہوں نے استعارتاً لے لیا
للرابط الغیر الزمانیت، رابط غیر زمانی کو کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے کس کو لے لیا؟ لفظاتا ہوا وہیا و نحوہما. ٹھیک ہے بھئی، ان کو کیوں اس نے بطور استعارہ لیا ہے؟ کہتا ہے کیونکہ مع کونہما فی الاصل اسماء، کیونکہ دراصل دیکھا جائے تو یہ اسماء ہیں، اور اسم جو ہے وہ رابط کا کام نہیں کرتا، رابط کا کام صرف حرف کرتا ہے. تو ہمارے پاس حرف یہاں اس زبان میں تھا نہیں جو غیر زمانی رابطے کا کام دے ہمیں، تو ہم نے پھر وہ اسماء لے لیے ہیں جو ہیں اسماء، استعمال ہم کرتے ہیں ان کو حرف کی جگہ پہ. ٹھیک ہے نا؟ ہیں حرف، ہیں کیا؟ اسماء. استعمال ہم ان کو کہاں کرتے ہیں؟ تو جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا جائے اس مقام وضع سے اٹھا کے کسی دوسرے مقام پہ استعمال کرو، صرف یہ مقام اس پہلے مقام کے ساتھ کچھ شباہت رکھتا ہے، تشبیہ رکھتا ہے یہ مقام اس مقام کے ساتھ. تو آپ نے اس مقام سے لفظ کو اٹھا کے اس مقام میں وہی لفظ استعمال کر دیا ہے، جبکہ یہ لفظ اس مقام کے لیے نہیں وضع کیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو علاقہ تشبیہ کی وجہ سے ایک مقام سے لفظ اٹھاؤ دوسرے مقام میں استعمال کرو، اسے کیا کہتے ہیں؟ استعارہ. مجاز ہے، استعارہ بھی مجاز ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کون سا مجاز ہے؟ جس مجاز کو استعارہ بولتے ہیں. یہاں پر شباہت کون سی ہے؟ شباہت کیا ہے؟ شباہت یہ ہے کہ ضمائر کے اندر بھی میرے خیال میں جس طرح اشارہ ہوتا ہے، زائد اشارہ دیتے ہیں نا اپنے مرجع کی طرف، یا ان کے اندر چونکہ ضمائر جو ہیں ہوا جو ہے زائد کے لیے بول سکتے ہو، کتاب کے لیے بول سکتے ہو، قلم کے لیے بول سکتے ہو، لیکن جو ان کے اپنے اسماء ہیں وہ تو آپ دوسرے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو حرف جیسے ایک ہی حرف جو ہے ہر جگہ پہ، فی جو ہے زید فی الدار، زید فی السوق، القلم فی الکتاب الی آخرہ. تو فی جیسے کہ معین نہیں ہے اس کا مورد استعمال، ان کا بھی مورد استعمال حروف کی طرح معین نہیں ہے. تو شاید یہ شباہت ہوگی، ویسے دقیق نہیں ہے میرے ذہن میں اس وقت. اچھا جی، کہاں گیا؟ ما کونہما فی الاصل اسماء لا ادوات، جبکہ یہ دراصل عرب کے اپنے استعمال میں یا عرب کی اپنی وضع کے لحاظ سے دیکھا جائے، لغت عرب کی اپنی وضع کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اسماء ہیں، ادوات یا حروف نہیں ہیں، جبکہ ہم ان کو اس اسم کی استعمال کے مورد سے اٹھا کے حرف کے مورد استعمال میں ان کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ فہذا ما اشارہ الیہ، تو اس نقطے کی طرف مصنف نے اشارہ دیا ہے بقولہ وقد استعیرا، لفظ استعارہ جو استعمال کیا اس نے کہ لفظ ہوا جو ہے یہ استعارتاً لیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ دراصل یہ جس جگہ پہ لفظ ہوا استعمال کر رہے ہیں علماء منطق، اگر اہل لغت کی طرف آپ جاؤ گے تو لفظ ہوا کا یہ مورد استعمال نہیں ہے. تو علماء لغت نے اہل لغت سے استعارتاً ادھار مانگ لیا ہے کہ لفظ ہوا ہم کو دے دو، ہم ایک جگہ پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جگہ اس کے اپنے استعمال کی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حرف کے استعمال کی تھی، کیونکہ ربط کا کام حرف ہے، حرف ربط کا کام کرتا ہے. اچھا جی، وقد یذکر للرابط الغیر زمانیت اسماء مشتقہ من الافعال ناقصہ وغیرہا، رابط غیر زمانی بیذکر للرابط الغیر زمانیت اسماء، رابط غیر زمانی کے لیے کبھی کبھار ایسے اسماء بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں جو مشتق ہوئے ہیں افعال ناقصہ سے، وغیرہا، غیرہا کا اشارہ افعال ناقصہ کی جو اخوات ہیں وہ والے، مثلا قائن موجود. تو قائن اور موجود یہ جو مشتقات ہیں نا، ان کو جب آپ استعمال کرتے ہو تو یہ خالی من الزمان ہوتے ہیں. اگر زائد کانا کہو گے تو پھر زمانہ آئے گا، لیکن زائد کائن
زید کائن یا موجود فی الدار، تو اس وقت یہ کائن یا موجود یا جتنی بھی آپ افعال ناقصہ کے مشتقات ہیں یہ رابطے غیر زمانی کے طور پہ یعنی اسی ہوا کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں. زید کائن قائمان. اچھا آگے فارسی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میرس موجود شاعران، میرس موجود شاعران، میرس شاعر ہے. میرس نام ہے کوئی شخص کا، کہا کہ وہ شاعر. قولہ مصنف کا قول و الا، اگر وہ اسناد محمول کا موضوع کی طرف اسناد نہیں ہے، محمول کا آپ نے موضوع کے اوپر آپ نے نفیاً یا اثباتاً حکم نہیں لگایا ہے تو وہ شرطی ہے. اب یہاں شرطیہ سمجھنا ہے بھائی، یہاں ایک ٹیکنیک ہے جو اس کو میں بیان کروں گا. وَإِن لَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ، یہ اس پچھلی عبارت کی اس نے لفظ الا کی تشریح دے رہا ہے کہ الا کے اندر کیا چیز ہے. کہتا ہے الا کے اندر یہ ہے کہ ان لم یکن الحکم بثبوت شیء لشیء او نفی شیء عن شیء، ایک شے کی ثبوت کا حکم دوسری شے کے لیے یا ایک شے کی نفی کا حکم دوسری شے سے نہ ہو تو وہ قضیہ شرطیہ ہے. اچھا ہو تو وہ حملیہ ہے، نہ ہو تو وہ شرطیہ ہے. تو پچھلی بات کی روشنی جو روشنی میں جو آپ نے حملیہ کے لیے بولی ہے، جس کے اندر وہ چیز ہے وہ تو حملیہ ہے، اور وہ چیز جس کے اندر نہیں ہے وہ شرطیہ ہے. اب ہم شرطیہ کے بارے میں کہتے ہیں بھئی وہ حملیہ والی چیز تو اس کے اندر نہیں ہے، تو شرطیہ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کہتے ہیں وہ ہے سواء کانا. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے ہو نا میرا ملاحظہ جو میں نے موازنہ دیا ہے. حملیہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ثبوت یا نفی کا حکم، یہ نہ ہو جس میں وہ ہے شرطیہ. اچھا بھئی وہ حملیہ والا تو اس میں نہیں ہے. اب ہم پوچھتے ہیں کہ اس شرطیہ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حملیہ والا تو اس کے اندر نہیں ہے، اس کے علاوہ جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو بیان کرے گا سواء کے ذریعے. مشکور صاحب دھیان ہے نا اس نقطے پہ. سواء کان الحکم بثبوت نسبت علی تقدیر اخری، علی تقدیر اخری، شرطیہ کے اندر نسبت کے ثبوت کا حکم لگایا جاتا ہے علی تقدیر اخری، دوسری نسبت کے فرض کی بنا پہ. ایک نسبت، توجہ اب فرق سمجھنا ہے، حملیہ میں محمول کا موضوع کی طرف اسناد ہوتا ہے، محمول کی موضوع کی طرف نسبت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہاں ایک نسبت کا حکم لگایا جاتا ہے دوسری نسبت کی فرض کی بنا پہ. موضوع محمول نسبت، حملیہ میں محمول کی نسبت ہے موضوع کی طرف، شرطیہ میں محمول کی نسبت نہ، ایک نسبت. تالی لو، تالی کے اندر بھی تالی ایک پورا حملیہ ہوتا ہے. جب حملیہ ہوتا ہے تو موضوع محمول درمیان میں ایک نسبت ہے. تالی کے اندر جو نسبت ہے اس کا حکم لگایا جائے گا علی تقدیر اخری، دوسری نسبت کے فرض پر. یہ وہ دقیق نقطہ ہے جس کی طرف میں دھیان دلانا چاہتا ہوں آپ کو. تو اس کی میں اب مزید تشریح دیتا ہوں، پھر ترجمے کی طرف واپس آؤں گا تاکہ مشکل پیش نہ آئے. دیکھو مقدم، موضوع، محمول، نسبت. ٹھیک ہے، مقدم کے درمیان میں جو نسبت ہے، مقدم کے درمیان سمجھ گئے ہو نا، مقدم کے درمیان یعنی مقدم میں جو موضوع محمول ہے ان کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کے فرض کی بنا پہ آپ ایک دوسری نسبت کا حکم لگائیں گے. وہ دوسری نسبت کون سی ہے؟ جو مقدم اور تالی کے درمیان ہے. بھئی کیا حکم لگاؤ گے؟ کہتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کے ثابت ہونے کا حکم لگائیں گے اس مقدم کے درمیان والی نسبت کے فرض پر. اب لفظ فرض جو ہے اس کے اندر دو چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اب وہ دو چھپی چیزیں کیا چھپی ہیں سمجھو، اس کو میں اب سلیس کرنے لگا ہوں.
بلکہ میں مثال سے بیان کرتا ہوں تاکہ الفاظ زیادہ تکرار نہ کرنے پڑیں. ان کان الشمس طالیۃ فالنہار موجود. نہار کی طرف وجود کی نسبت، نہار کی طرف وجود کا اسناد ثابت ہے اس شرط پر کہ شمس کے درمیان جو نسبت ہے وہ وجود رکھتی ہو. شمس اور طلوع کے درمیان جو نسبت ہے وجود رکھتی ہو. تو اس کے درمیان یا اور آسان کروں، مقدم اور تالی کے درمیان نسبت ثبوتیہ، مقدم کے درمیان جو نسبت ہم لیا ہے وہ بھی ثبوتیہ ہے، تالی کے درمیان جو نسبت ہے وہ بھی ثبوتیہ ہے. تو آپ کہو گے بھئی اس کے درمیان جو نسبت ثبوتیہ ہے وہ موقوف ہے اس نسبت ثبوتیہ پر جو مقدم اور تالی کے درمیان ہے. اچھا آپ سالم میں آ جاؤ. تالی کے درمیان جو نسبت سلبیہ ہے وہ موقوف ہے مقدم کے درمیان جو نسبت سلبیہ ہے اس پر. اب جو ہے میں ترتیب بدلنے کو، تالی کے درمیان جو نسبت سلبیہ ہے وہ موقوف ہے مقدم کے درمیان نسبت ثبوتیہ پر. اب الٹ کر دو، تالی کے درمیان جو نسبت ثبوتیہ ہے وہ موقوف ہے مقدم کے درمیان نسبت سلبیہ پر. کتنی صورتیں بنی ہیں؟ 4 صورتیں بنی ہیں. مقدم کے درمیان نسبت ثبوتیہ، تالی میں نسبت ثبوتیہ. تالی کے اندر جو نسبت ثبوتیہ ہے یہ موقوف ہے مقدم کے درمیان جو نسبت ثبوتیہ ہے اس پر. پہلی صورت، مقدم کے درمیان بھی سلبی، تالی کے درمیان بھی سلبی. تو تالی کے اندر جو نسبت سلبیہ ہے وہ موقوف ہے، یعنی تالی میں جو موضوع اور محمول ہیں اس کے محمول کو اس کے موضوع سے سلب کرنا موقوف ہے. کس پر موقوف ہے؟ جب مقدم میں جو تالی موضوع اور محمول ہیں، مقدم والے موضوع اور محمول میں جو نسبت ہے اس نسبت سلبیہ پر. نسبت سلبیہ کیا مطلب؟ یعنی جب محمول تالی والے محمول کو تالی کے موضوع سے سلب کرنا موقوف ہے مقدم والے محمول کا مقدم والے موضوع سے سلب کرنے پر، تو وہ نسبت سلبیہ موقوف ہو گئی اس نسبت سلبیہ پر. ٹھیک ہو؟ 2 صورتیں ہو گئیں. تو اب مقدم میں نسبت ثبوتیہ لے آؤ، تالی میں سلبیہ لے آؤ، اور چوتھی صورت برعکس کر لو، یہاں ثبوتیہ لے آؤ یہاں. تو اب لفظ فرض جو بولا ہے نا وہ فرض شامل ہے، مقدم کے اندر نسبت ثبوتیہ بھی ہو سکتی ہے، مقدم کے اندر نسبت سلبیہ بھی ہو سکتی ہے. تو لفظ فرض بول کے ثبوت اور سلب دونوں کو اس نے جمع کر لیا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آ جاؤ تالی میں. کہتا ہے تالی کے اندر جو نسبت ہے اس کا ثبوت موقوف ہے اس نسبت کے فرض پر، یا اس کا سلب موقوف ہے اس نسبت کے فرض پر. اگر ثبوت موقوف ہو اس نسبت کے فرض پر تو شرطیہ موجبہ ہو جائے گا. اگر تالی کی نسبت کا سلب موقوف ہو اس نسبت کے فرض پر تو یہ شرطیہ سالبہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ مد نظر کیا رکھتا ہے؟ ایجاب اور سلب. اس لیے مقدم کی اپنی کنڈیشن یا اس کی اپنی صورتحال جو ہے اس نے وہ لفظ فرض کے اندر جمع کر لیا ہے. اب واپس آؤ. کہتا ہے سواء کان الحکم بثبوت نسبت. ثبوت نسبت، یہ لفظ ثبوت نسبت جو ہے کس نسبت کی طرف اشارہ ہے؟ جو تالی کے موضوع اور محمول کے اندر ہے. جو تالی کے اندر موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کا ثبوت، لفظ ثبوت بولیں گے تو اشارہ ہو جائے گا تالی کی موجبہ حالت کی طرف. نسبت کا ثبوت کا حکم لگایا جائے یا اس نسبت کے ثابت ہونے کا حکم لگایا جائے گا اللہ اس فرض پر وہ نسبت کا ثبوت جو ہے ثبوت کا حکم لگے گا. کس فرض پر؟ اخرى، ایک دوسری نسبت کے فرض پر. وہ دوسری نسبت کا لفظ تقدیر، لفظ تقدیر یعنی لفظ فرض آپ نے فرض کیا ہوا ہے، وہ ثبوتیہ بھی ہو سکتی ہے سلبیہ بھی ہو سکتی ہے. او نفی ذالک الثبوت، ذالک الثبوت یعنی پھر وہی تالی، وہ تالی کے اندر موضوع محمول کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کی نفی کا حکم لگا رہے ہو ایک دوسری نسبت کے فرض پر. تو تالی کا ثبوت موقوف ہو سکتا ہے، تالی کا سلب موقوف ہو سکتا ہے. کس پر؟ اب کس میں وہ دونوں چیزیں پھر مقدم کے اندر لے آؤ گے.
جو دو چیزیں تالی میں آپ نے رکھی ہیں وہی دونوں مقدم لے 4 صورتیں ہو جائیں گی. لیکن موجبہ اور سالبہ ہونے کے لیے آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ مقدم کا موجبہ سالبہ ہونا نہیں دیکھنا ہے، تالی کا موجبہ سالبہ ہونا دیکھنا ہے کہ تالی کا ثبوت اس پر موقوف آ رہا ہے یا اس کا سالب اس پر موقوف آ رہا ہے. سالبہ اور موجبہ کا معیار تالی ہے. کہاں گیا؟ اچھا یہ ہو گیا جی شرطیہ متصلہ. او بالمنافات بین النسبتین، دو نسبتوں کے درمیان، دو مفردوں کے درمیان نہ، دو نسبتوں کے درمیان. جب دو نسبت ہم کہیں گے تو ایک نسبت ایک پورے قضیہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو آپ دو نسبتوں کی جگہ پہ آپ لفظ کہہ سکتے ہو المنافات بین القضیتین. تو قضیتین جو اس نے جو ہے وہ کی طرف اشارہ دیا ہے لفظ نسبتین کہہ کے. دو نسبتوں کے درمیان منافات کے ہونے کا حکم، او بسلب تلک المنافات، یا منافات کے سلب کا حکم ہو، اسے شرطیہ کہتے ہیں. فالاولی شرطیہ متصلہ والثانیہ شرطیہ منفصلہ. واضح ہو گئی بات؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.